تیری وجہ سے تیرے باپ کو سر نہ جھکانا پڑے، ایسا کام کرنا کہ تیری وجہ سے تیرا باپ اس معاشرے میں ناز سے جیے۔ ذرا سوچئے گا اگر ایک صحابی کو میرے آقا سر بازار اپنے باپ سے 2 قدم آگے چلتا ہو دیکھے تو میرے آقا یہ 4 نصیحتیں فرمائے، جب یہ صحابہ نبی کی چوکھٹ میں بیٹھ کے 3 پڑھتے ہوں گے تو پھر محمد مصطفیٰ ان کو ادب کا کیسا درس دیتے ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ آج کے سبق کا کہ ہم نے متقی پرہیزگار ہونے سے پہلے یہ کام لازم کرنا ہے کہ ہم نے دوسروں کا ادب کرنا ہے۔ اپنا شیخ ہے اس کا ادب ہے، اپنا استاد ہے اس کا ادب ہے، اپنے والدین ہے اس کا ادب ہے، اپنے چاچے تائے ہیں اس کا ادب ہے۔ یعنی جو احترام، جن کو رشتے کے اندر احترام رب نے دیا ہے نا یار، ہم اپنا اناد، اپنا تعصب، اپنی دشمنی، اپنا لینا دینا، اپنا نفع نقصان ایک طرف رکھنا ہے۔ اختلاف اپنی جگہ پہ ہے لیکن احترام اپنی جگہ پہ ہے، یعنی احترام سے، اخلاق سے ہم نے نیچے نہیں اترنا۔ اور دوسرا کام اور آخری سبق آج کی ہماری گفتگو کا بالکل آخری سبق وہ کیا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ دنیا کے اندر ہمیں رسپیکٹ ملے، دنیا کے اندر ہمیں عزت ملے، ایک تو یہ ہے دوسروں کو عزت دیں، دوسرا کام یہ کریں کہ تقوی اختیار کریں۔ عزت چھیننے سے نہیں ملتی، عزت چرانے سے نہیں ملتی، عزت ظلم جبر سے نہیں ملتی۔ عزت کیسے ملتی ہے؟ دوسروں کو عزت دینے سے۔ اور عزت کیسے ملتی ہے؟ جب بندہ متقی پرہیزگار ہے۔ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا من سرہا ان یکون اکرم الناس فلیتق اللہ۔ فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں اس کی عزت ہو، لوگوں میں اس کی رسپیکٹ ہو، لوگوں میں اس کا مقام و مرتبہ جانا اور پہچانا جائے، کہ اس کو چاہیے وہ اپنے رب سے ڈرے۔ فرمایا جتنا تقوی اختیار کرے گا اللہ لوگوں میں اس کی عزت اتنی ہی زیادہ بڑھا دیا کرے گا۔ سرکار سیدنا جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، شاہ ہرقل کے پاس نبی پاک کا خط لے کے جانا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا کون لے کے جائے گا؟ حضور میں حاضر ہوں۔ جسامہ پاک نے خط لیا، شاہ ہرقل کے دربار کے اندر چلے گئے، تاریخی بات ہے، حدیث کی کتب کے اندر موجود ہے۔ جب لے کے گئے نا تو شاہ ہرقل جو محبت کرتا تھا نبی پاک سے، اس نے جب دیکھا نا کہ حضور کا ایلچی آیا ہے، حضور کا پیغام رساں آیا ہے، حضور کا ڈاکیہ آیا ہے، تو اس نے نا عزت دینے کے لیے اپنے تخت کے اوپر نا اپنے اس کرسی کے ساتھ حضرت جسامہ کے لیے کرسی لگوائی، اپنے تخت کے اوپر اپنی کرسی کے ساتھ کرسی لگائی۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو کرسی تھی نا یہ لکڑ کی نہیں تھی، جو بادشاہ کی کرسی تھی وہ بھی سونے کی تھی، جو حضرت جسامہ کے لیے رکھوائی تھی وہ بھی سونے کی تھی۔ اور شاہی پروٹوکول کے ساتھ لایا گیا، کرسی پہ بٹھایا گیا۔ حضرت جسامہ کہتے ہیں میں کرسی پہ بیٹھ گیا نا تو میرے دل میں نا عجیب عجیب خیالات آنے لگے، میرے دل کے اندر تذبذب پیدا ہو گیا، وہ جو اطمینان تھا نا وہ چھیننا شروع ہو گیا۔ اطمینان، وہ قلب مطمئنہ تھا نا وہ قلب مضطربہ کے اندر بدل گیا۔ کہا میں نے غور شروع کیا کہ میں نے صحرا عبور کیے ہیں، میں نے جنگل بیابان کراس کیے ہیں، کسی جگہ پہ یہ حالت میری نہیں بنی تھی، اب تو میں منزل پہ پہنچ گیا، بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوں اور اس نے رسپیکٹ دی ہے، عزت دی ہے، تو یہ دل سے میرے روحانیت کمزور کیوں ہو رہی ہے؟ جب یہ دیکھا نا کہ روحانیت کمزور کیوں ہوتی ہے، اس کی وجہ تلاش کرنے لگے۔ جب وجہ تلاش ہوئی نا پتہ کیا نکلی؟ کہا اوف، میں جس کرسی پہ بیٹھا ہوں یہ تو سونے کی ہے۔ کہا نبی پاک نے تو سونا پہننے سے، سونے کے برتن میں کھانے سے، سونے کی کرسی چٹائی پہ بیٹھنے سے منع کیے۔ حضرت جسامہ نے یہ نہیں دیکھا میں بادشاہ کو بیٹھا ہاں تو میں اٹھا تو بادشاہ کی کرے گا۔ یہ آج ہمارے معاشرے میں 99% جو گناہ ہے نا وہ اس وجہ سے لوگ کیا کہیں منڈے سگٹا پیتے نا، پوچھ لو تو کیوں پین لگے ہیں، وجہ پوچھنا کر منڈے پیتے سے میرے نال دے تو انہیں کہا پیلا کر چل کوئی نہیں، تو میں کہا بھی نہ پیوا تو چنگا تو نہیں لگتا، سارے پیتے تو نہ پینا۔ اے ساڑے منڈیاں دی گل ہے بھائی۔ کہا میں نے کرسی چھوڑ دی، بادشاہ کا تخت بھی چھوڑ دیا،
وہ نیچے جا کے فرش زمین پہ بیٹھ گیا. جب فرش زمین بیٹھا نا تو شاہ ہرقل وقت کا بادشاہ کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے سوال کرنے لگا لیما نزلت عن هذا الذي اکرمناک. فرمایا او جسامہ کیا ہو گیا جو کرسی دے کے میں تجھے عزت دینا چاہتا تھا انہیں وہ کرسی بھی چھوڑ دی تخت بھی چھوڑ دیا وہ نیچے جا کے فرش زمین پہ بیٹھ گیا. میں تو تجھے عزت دینا چاہتا تھا. حضرت جسامہ کا جواب سننا. آپ نے فرمایا اور شاعرہ کل یاد رکھ یہ عزت تو نے مجھے نہیں یہ عزت تو نے اس سرنامہ مصطفیٰ کو دی. یہ عزت میری نہیں ہے یہ حقیقت اور اصل عزت نبی پاک کے اس خط کی ہے نبی پاک کے اس پیغام کی ہے جو میرے ہاتھ کے اندر ہے. کہا یہ تو بات حقیقت ہے کہ تیری عزت اسی کی وجہ سے ہے. تو جسامہ کہنے لگے وہ جن کے خط کی وجہ سے میں نے عزت پائی ہے آج انہی کے در سے عزت پا کے انہی کے احکام کو پامال شروع کر دوں انہی کے احکام کو چھوڑ دوں. اس نے کہا کیا کہنا چاہتا ہے. کہا جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا جس نبی کا میں آج تاکیہ بن کے آیا جس نبی کا پیغام رسا میں بن کے آیا جس نبی کا سرنامہ عزیز میرے ہاتھ میں ہے کہا اس نبی کا حکم ہے ہم سونا پہن بھی نہیں سکتے سونے کے برتن میں کھا بھی نہیں سکتے سونے کی چٹائی پہ بیٹھ بھی نہیں سکتے. کہا جب نبی نے منع کیا ہے تو میں تیری عزت دیکھوں یا اپنے نبی کی تعریف کو دیکھوں گا. حضرت جسامہ رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ سننے کے بعد شاہ ہرقل نے خط پڑھنے سے پہلے اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہا میں تانوں پہلے دسیا سی اے جڑا مکے نبی آیا تے او تو چل کے ہن مدینہ پاک آ گیا ہے اے ساڈا مال دا لالچی نہیں اینو ساڈی ریاست نہیں چاہیے اینو سیاست دا سروکار نہیں. کیا اصل اے دی نظر ساڈے مال تے نہیں اے دی نظر تے حقیقتاً ساڈے اعمال تے. تو شاہ ہرقل نے کیا بھی ہن اپا خط پڑھیے تے یا نہ پڑھیے اے گل سمجھ آ گئی کہ جنہاں دے نوکر نے بے نیاز ہیں انہاں دا مالک کیڑا بے نیاز یار اپنے اندر احساس کمتری ختم کر احساس کمتری ختم کر. آج میرے معاشرے کے اندر اسی احساس کمتری نے 100% گناہ بڑھا دیا. ماں پہ دا بنایا ہے سونا کمرہ جڑا نا جی کر تے او ٹا کے منڈا پھٹافٹ کہندا پکی کوٹھی بنانی ہے تے قرضہ لے لینا سود تے کہندا دیندے رہاں گے تے جدوں گھر بنا لیا کہن لگا جی سکون چھن گیا بس تے پھر قصور کٹ دینا بھی جاتی تو میرے گھر آئی ہے میرے گھر دا سکون میں تباہ ہو گیا. او بھائی او کوکے والی دا قصور نہیں قصور اس گل دا ہے کہ تو سود تے قرضہ لے کے گھر بنائی بیٹھا کہندا نہیں او امی والے کوٹھے وچ بڑا سکون ہوندا سی تے بھائی او بیبے نے درود پڑھ کے گارا کٹی بنیا سی جو نماز پڑھدی سی اٹھ کے تے اس کچے گھر چ قرآن پڑھدی سی اس واسطے اس گھر چ سکون سی. میاں اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کے اندر یہ دستور لائیے. 2 باتیں آج کے سارے سبق کی ایک تو عزت والوں کو عزت دے اور دوسرا جس جگہ پہ کھڑے ہیں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں ایک لمحہ کے لیے رک کے سوچیں میرا خدا ناراض تو نہیں ہو جائے گا. عاشقوں کی دنیا کا امام علامہ عبد الرحمن جامی سے پوچھا تھا فرمائیے تقویٰ کیا ہے. انہوں نے فرمایا تھا التقویٰ اللہ یراک اللہ حیث نہاکا ولا یفقدک حیث امرکا. فرمایا تقویٰ یہ ہے جس کام سے رب نے منع کر دیا ہے نا وہ جتنا بھی فائدے والا ہو قریب نہ جانا. جس کام کا رب نے حکم دے دیا ہے اس سے بظاہر جتنا بھی نقصان ہوتا ہو اس سے کبھی پیچھے نہ ہٹنا. یہ 2 باتیں اپنا لینا اللہ تمہیں تقوی کی دولت عطا فرما دے گا. اللہ تعالیٰ آج کی ہماری اس حسین نشست کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کو ہمارے باطن کو ستھرا فرمائے طیب و طاہر فرمائے. حاجی محمد لیاقت صاحب اور ان کے برادران عائش و اقربا نے دوست احباب نے حسین محفل پاک کا اہتمام کیا ہے. اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کے رزق میں کاروبار مال و جان میں اس تعاون میں برکت عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ. مصطفیٰ جان رحمت سلام شمائے بزم ہدایت ملا شمائے بزم کو سلام شمائے بزم
تیری قسمت پہ لاکھوں یا تیرے در کی فضاؤں